چاہنا ہے آپ نے اپنا بولو بچے دی حوصلہ افزائی بات سچا نعرے کا جواب دو سارے بولو سارے بولو واہ 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 سبحان فقتلو این جواب دیو فقتلو سر تن سے جدا سر تن سے جدا سر تن سے واہ میرے بابا جی آپ کو لاکھوں سلام ہیں اللہ آپ کی تربت انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اوے انو تبدیلی کہنے لے آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات ہے بولو 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 آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہے بات اس کو تبدیلی کہتے ہیں کلا بابا انقلاب انجدہ آیا اینو تبدیلی تینو انقلاب کہندے نے یہ دا مطلب ہے کلا بھی ہوئے نا ہوئے سچا تے سچا ہوئے مخلص گال اندروں کر رہے ہوئے بھامے کلا ہوئے بلکہ ویل چیئر تے ہی ہوئے ڈٹ کے میدان کھڑو جاوے مالک پھر کانڈ لگن نہیں دینے یہ بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا بتانے کے لیے آئے تھے ہم سب کو درس دینے کے لیے آئے تھے نا ہمیں سمجھانے کے لیے آئے تھے یہی تو بتانے کے لیے آئے تھے یہی سمجھانے کے لیے آئے تھے بھئی بات خادم حسین رضوی کی نہیں ہے یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہا میں تو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جو بھی نبی سے وفا کرتا ہے پھر مدینے والا اسے عزتوں کے یوں تاج پہناتا ہے سبحان اللہ بڑا چور ہے جڑا عقیدہ لٹ کے لے جاوے باقی کوئی شہد چلی جائے تو واپس آن دے چانس ہوندے نے محنت سے پھر مال کمایا جا سکتا ہے اگر ایمان لٹ گیا تو بیڑا غرق ہو گیا اس لیے بریلی والے بابے نے کیا کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا چور جبے پا کے آ گئے نے چور پگڑیاں سجا کے آ گئے نے چور گدیاں دے بہ گئے نے سمجھ آئی اس لیے کہ کسی کے جبے کو نہ دیکھنا کسی کے ترے کو نہ دیکھنا کسی کی لمبی داڑھی اور تسبیح کو نہ دیکھنا بس یہ دیکھنا کہ مدینے والے سے وفا کون کر رہا ہے عقیدہ بچانا ہے عقیدہ ایمان بچانا ہے ایمان اور عقیدہ بچانا ہے ہاں میں نے کہا کہ ذکر ابو بکر میں ذکر علی میں ذکر ابو بکر علی پاک نے کہا مجھے حضور نے علم ایسے دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوک دیتی ہے تو علی پاک نے انہوں نے اپنے استادوں سے سنا تسی تو بھول گئے ہو گل کیتے سی مینوں یاد ہے میں پچھلی اچھا تانوں بھی یاد ہے پھر تسی ادھر آئے چلو ایک بندہ تے ہے نا مجمع چینج دا بندہ ہونا چاہیے جڑا خطیب نو ڈی ٹریک نہ ہون دے جڑا کہے جی گل چھڈی سی تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہو جتنی محبت نال تسی سن رہے ہو جتنی توجہ نال یقیناً تانوں یاد ہونا چاہیے ماشاءاللہ انج ہونا چاہیے بس یہی گل ہے دین دی گل انج ہی سنو روح نال کرو تے روح نال سنو رسمات رواجاں تو باہر آو ڈفلیاں والے تے واجیاں والے تے سرنگیاں والے کلام ایسی جڑا حضرت صاحب پڑھ رہے سن سمپل اور سادہ خدا کے لیے اے نہ ہوئے کہ نعت سن رہے ہو تے وچوں لتا منگیشکر دے گانیاں دی سور آ رہی ہوئے وچ تہاڈا ذہن رفیع تک پہنچا ہوئے ٹھیک ہے نا ملکہ جہنم وال جا رہا ہوئے تہاڈا ذہن
بات یہ ہے کہ نعت بندہ سنے تو اس کی تار صاحب نعت سے جڑ جائے. یہ ہے بات. حضرت مولانا احمد فریدی صاحب تھک گئے نے 20 منٹاں تھک گئے نے. انہاں دے چہرے تو تھکاوٹ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے. اے دیکھ لو انہاں دا حال. تو میں جناب رات نارووال میں تھا تو فجر سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا. صبح پھر فجر کے بعد 2 گھنٹے آرام کیا. ادھر آ گیا فیصل آباد کے قابل فخر مرکز میں, جہاں کہ مجھے دلی سکون ملا ہے. جامعہ قادریہ رضویہ جڑا کم کرے ساڑھے سر دا تاج ہے. جڑا صرف وڈیاں دے نا تے مال کھاوے او خصماں نو کھاوے. جڑا وڈیاں دے نا تے صرف مال کھاوے او خصماں نو کھاوے. سمجھ آئے نا. یہ نہ ویکھیا کرو تے پیو دادے نے کی کیتا. پیو دادے نے کیتا سی تو انہاں دے ہاتھ چومے نظرانے دیتے. اے کی کر رہے ہیں؟ جڑا کام کرے او دے ول توجہ کرو بس. جڑا کام کر رہا ہوئے. جامعہ قادریہ میں آیا, جامعہ امینیہ میں جا کے میں نے حضرت مناظر اسلام کی فاتحہ پڑھی. پھر یہاں سے گیا ہوں جڑاں والا خطاب کر کے واپس آئے. میں پھر بھی فریش ہوں. علی تقریر شروع نہیں کی تھی میں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ 40 منٹ ہو گئے نا. علی تقریر شروع نہیں ہوئی تھے تھک گئے نا. ٹھیک ہے, محبت ناڑا کو ذرا سبحان اللہ. حضرت علی پاک نے, اب میں نے کیا کہا, قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حضرت خواجہ حسن بصری کا ریفرنس کوٹ کیا. تو میں نے آگے ایک علمی بات کیا کہ خواجہ حسن بصری اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے. آپ کو سمجھا رہا ہوں, ان کو تو سمجھ آ گئی ہے تو خود سمجھاتے ہیں. خواجہ حسن بصری اپنی طرف سے, کیونکہ یہ بات گیس والی نہیں ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے استاد سے سنی. ان کے استاد مولا علی ہیں. اچھا ایک اور گل کرا, حیران کن گل یہ ہے کہ صدیق اکبر دی جتھے بھی شان قرآن کی حدیث جو نظر آئے گی وہ راوی مولا علی نظر آن گے. یار کمال نہیں ہے یار, کیا ظلم ہے یار اس دور ہے. مثلا آپ سارے بیان کرتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. ایک وہ ذات جو سچ لے کر آئی, ایک جس نے سچ کی تصدیق کی. یہ کس نے کہا سچ کی تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے؟ تفسیر کبیر پڑھیں, مدارک پڑھیں. اچھا حضرت ابن عباس نے اور تفسیر کی, جناب قتادہ نے اور کی, دیگر لوگ. کسی نے کہا جی سچ سے مراد قرآن ہے, تصدیق کرنے والے صاحب قرآن ہے. کسی نے کہا سچ سے مراد توحید اور تصدیق کرنے والے مصطفیٰ ہیں. کسی نے کہا سچ لانے والا جبریل ہے, تصدیق کرنے والے مصطفیٰ ہیں. مولا علی نے کہا نہیں مینوں پتا کہ تانوں پتا ہے. مولا علی نے فرمایا میرے کو پوچھو. فرمایا سچ لانے والا مدینے کا تاجدار ہے, سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ان کا یار غار ہے. یہاں بھی شان نظر آئے گی قرآن کی تفسیر وہاں مولا علی یا خواجہ حسن بصری. تو ظاہر ہے میں نے ابھی بتا دیا کہ حسن بصری مولا علی سے سن کے کر رہے تھے. مثلا قرآن پاک کا 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اللہ نے فرمایا کوئی مرتد ہوندا تے ہو جاوے, سانو کیڑی گل دی پرواہ, ساڈے کول لوگ ہیں نے پیچھے. اللہ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, فرمایا پیچھے محبت والے بیٹھے نے. اچھا میں نے کہا یہ کون ہے جن پر اللہ اتنا فخر فرما رہا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیہ کریمہ کے تحت لکھا, خواجہ حسن بصری نے کہا میں بتاتا ہوں ابو بکر و اصحابہ. یہ مطلب شاگرد چنگی گل کرے تو استاد چنگا ہوتا ہے, شاگرد چول مارے تو استاد کوڑا ہوتا ہے.
سمجھ آئی نا؟ حضرت خواجہ حسن بصری اگر صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے علی سے سن سن کے، علی سے سن سن کے۔ اب یہاں جو بات کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ، 6 یاد ہیں 6؟ تو خواجہ حسن بصری نے کہا میں بتاتا ہوں 6 سے مراد کیا ہے۔ تو ظاہر علی پاک سے سن کے کہا، علی پاک نے سرکار پاک سے سن کے کہا، ٹھیک ہے۔ اب میں تو خواجہ حسن بچوں کے وہاں خواجہ حسن بصری تک مرسل ہے، لہذا وہی بیان کرتا ہوں، آگے تو علمی ہی مسئلہ ہے۔ تو خواجہ حسن بصری نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ آگے کہا، ادھر دیکھنا، کہا والذین معہ ابو بکر۔ انی عربی تو ماشاءاللہ تو سمجھ آ رہی ہے بھائی، کمال ہو گئی ہے بھائی، پڑھے لکھے بندے ہیں، سبحان۔ والذین معہ ابو بکر اشداء علی الکفار عمر بن الخطاب رحماء بینہم عثمان بن عفان، جنہیں سجدے یرکو میں دیکھیں گے تراہم رکعان سجدہ علی بن ابی طالب، 5 ہو گئے۔ جو اور سجدہ کریں گے تو صرف اللہ کی رضا چاہیں گے، کون ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا بقیت العشرۃ المبشرہ، کہا باقی 6 ہیں عشرہ مبشرہ، کون؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں جن کو میرے نبی نے ایک ہی نہیں، جنت کی بشارت تو بہت کسوں کو دی ہے نا، ہر صحابی جنتی ہے یار، ہر صحابی جنتی ہے، اونچا بولو نا۔ لوگوں نے ہضم نہیں ہوتا کہ ہر صحابی جنتی کیوں ہو گیا، صحابی نبی اونچا بولو، تھوڑا اونچا بولو ہر صحابی نبی، ہر بھائی۔ صحابی نبی، ہر بھائی صحابی تسی نعرے دا جواب ڈھلا دیتا ہے، لہذا ہوں میں تقریر شروع کرنے لگا، محبت نال بولو ہر صحابی نبی۔ تقریر دا ٹائم اوریجنل پورا ہو گیا، لیکن 15-20 منٹ تو انہوں ایکسٹرا دے دینا، میں ڈرنا نہیں کہ ذرا بھی مولوی صاحب تقریر شروع کریں گے تو پھر کی ہوئے گا، بات سے اس کو بعد میں نہیں کھسکنا ہے، تو محبت نال ذرا 15-20 منٹ ہو، اور ایک باری پھر کے بولو ہر صحابی نبی۔ جیڑے علی جاگ رہے ہو جنہ چالی تھوڑی جی انرجی باقی، ہاتھ چک کے جواب دینا ہے ہر صحابی نبی۔ اچھا دیکھو بابے عام طور تے بڈھے ہوندے نے، کمزور ہوندے نے، بابے سب تو بڑے ہاتھ چکتے ہیں، یہ مطلب دیسی خوراکاں کھا دیا ہوئی ہیں، کہ منڈے بعد میں چکتے ہیں، بابے پہلے چکتے ہیں۔ اللہ انہاں دی بزرگیاں برکت عطا فرمائے، ہر صحابی نبی۔ اچھا ہر صحابی جنتی ہے۔ اچھا ہوں کئی لوگوں یہ گل سن کے کہ الٹیاں شروع ہو جاندیاں نے کہ ہر صحابی جنتی ہے، جناب ایک ہی گل ہوگی ہر صحابی جنتی۔ اچھا پھر اس میں جناب ایسے ایسے وروڑے، ایسے ایسے کمینے، ایسے ایسے ٹکلے، ہر صحابی جنتی کیسے ہوگا؟ میں کہا پتر اسی حالی ہاتھ ہوڑا رکھے ہے، جو کہا ہے ہر صحابی جنتی ہے، حالانکہ جامع ترمذی کی حدیث بتا رہی ہے ہر تابعی بھی جنتی ہے۔ کوئی ہے کہ نہیں ہے یار، ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ساری زندگی کیا بیان کرتے رہے ہیں آپ؟ بھائی میں حدیث پڑھتا ہوں، ابھی آپ کے کان خوش ہوں گے کہ ہم نے سنی ہوئی ہے، سرکار نے فرمایا لا تمس النار مسلمان رعانی اور رعا من رعانی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، صحابی، یہ لفظ بھی صحابی ہے، صحابی نہیں۔ سبحان اللہ، محقق بیٹھے نا، چلو شکر ہے میری گلاں دی تصدیق ہو رہی۔ اہل صحابہ میں ضبط یہ ہے صحابی، باقی کسی کتاب میں شاید صحابی بھی ہو، لیکن اہل صحابہ میں اس کا ضبط بیان کیا ہوا صحابی۔ تو جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی، جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی۔
تو میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم کی آگ اس کی گرد راہ کو چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ جدروں کسے پاسو آواز آوے نا، کسے مولوی پیر نو اگر درد زے ہوئے تو وہ کہے جی ہر صحابی جنتی کیسے ہو گیا؟ تو انہوں کیا کرو مولوی صاحب، ہر تابعی بھی جنتی ہے۔ تو یہ حدیث تو مختصر جی ہے، تو انہوں عربی نام بھی یاد ہوئے، ترجمہ یاد ہو جائے گا، لہذا انہوں نے کہا ہر تابعی بھی جنتی ہے، سمجھ آئیے نا۔ اچھا اب تقیہ کیا ایک ملا نے، کہنے لگا جی ہم مانتے ہیں ہر صحابی جنتی ہے، غور سے ہر صحابی جنتی ہے، لیکن صحابہ وہی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے آئے ہیں۔ میں کہا تیرے پیو دا دین ہے، ناراض ہو رہے ہو، تسی مرضی ہے تھوڑی، فیصلہ آبادی بندے تو ڈنڈی پٹی ہوندے نے، ہاں تو پھر بھی ایڈے ڈر رہے ہو تسی، ٹھیک ہے اچھا بولو نا۔ میں کہ دین تیرے پیو دا ہے، جنہوں تو آکھے گا وہ صحابی ہوئے گا۔ دین زہرا کے بابا کا ہے اور حسنین کے نانا کا ہے، جس کو میرا نبی صحابی مانے گا وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کی ڈیفینیشن ہمارے تمام ائمہ نے بیان کر دی ہے، اور سب سے جامع وہی ہے جو علی صحابہ فی تمجید الصحابہ کے اندر امام اسقلانی نے نقل کیا ہے۔ کیا؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام فہو صحابی۔ جو حضور سے ملا ہو، دیکھا نہیں ملا ہو، تاکہ نبینا بھی آ جائیں، جو حضور سے ملا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہ صحابی ہے۔ کہنے لگا جی فتح مکہ کے بعد والے، غور سے یہ چلو علماء کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، فتح مکہ کے بعد والے طلقاء ہیں۔ کراچی تو ایک مکروہ آواز آئی تفتزانیہ کی صورت میں، فتح مکہ کے بعد والے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا لائیو چل رہا ہے، میری آواز پہنچے، مکروہ آواز آئی، کہنے لگے فتح مکہ کے بعد والے طلقاء ہیں۔ میں نے کہا وہ طلقاء نہیں ہے، تم اہل سنت کی مطلقات ہو۔ بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ۔ ہون جویں تسی سبحان اللہ آکھیا ہون تو میرا دل کردا ہے ساڈے ایک سریکی دے خطیب نے تو انج لائیو کس دیندے نے انہاں نو اپنا، ہاں قریشی صاحب مینوں میرا دل کردا میں بھی آج تانوں کر دواں اس گل تے جویں تسی سبحان اللہ آکھیا، سبحان اللہ، لائیو نہیں فلائنگ ہے، ہاں سبحان اللہ جی، کیا بات۔ یہ میں نے کہا تم اہل سنت کی مطلقات ہو، اہل سنت کی طلاق یافتہ ہو تم، لیکن گندی طلاق یافتہ ہیں جنہوں نے عدت میں ہی آگے نکاح کر لیا، کم از کم عدت تے گزار لیں دیا، کی آگے لگی ہوئی سی، عدت میں ہی نکاح کر لیا۔ عدت کے اندر نکاح ہو تو پھر پیرنی والا حال ہوتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ میں نے کہا قرآن نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ قرآن نے کہا، فرمایا فتح مکہ سے پہلے جو آئے اور بعد میں جو آئے دونوں درجے میں برابر نہیں ہیں، لیکن ہیں سارے ہی جنتی۔ یہ قرآن کا جملہ ہے، کلا وعد اللہ الحسنی۔ قرآن کے مقابلے میں لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے نظر آئے، بقیہ تو لا شرع، ہر صحابی جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ تو وہ ہیں جنہیں میرے آقا نے ایک ہی سٹنگ کے اندر نان سٹاپ کنٹینیوٹی کے ساتھ نان سٹاپ میرے آقا نے سیکوینس میں ایک ہی فلو کے اندر جنتی ڈکلیئر کر دیا۔ وہ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں میرے آقا نے یوں کہا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر بن الخطاب فی الجنہ، سبحان اللہ ختم ہو گئی، عثمان بن عفان فی الجنہ، علی بن ابی طالب فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ،
فرمایا جس نے کسی جنتی کو اسی وقت دیکھ رہا ہوں ان 10 میں سے کسی ایک کی زیارت کر لینا، میں نے جنت ان کے نام الاٹ کر دیے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافع کی دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت کے مالک ہیں تو جنت مانگ رہے ہیں، اشرا مبشرہ وہ ہیں۔ والذین معہ کون ہے؟ کس نے بتایا؟ علی پاک نے۔ والذین معہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ یعنی حضور کے بعد سب سے پہلے کون ہے؟ حضور کے بعد سب سے پہلے کون ہے؟ والذین معہ کیا کون رہا ہے؟ مولا علی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں ککھ بھی نہ بولنا، صرف ایک جملہ بول دیں وہاں والذین معہ، تو ابو بکر صدیق کی شان پر اس سے جامع خطاب کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس شخص کی عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے جس کا تعارف ہی والذین معہ ہو۔ کیلانی بابا جی بڑے خوش ہوئے نے، انہوں نے بڑی سمجھ آئی، پٹکا رنگ کیلانی والا انہیں پتہ نہیں مطلب کتنے بیت نے، ناراض نہ ہو جانا کسی اور پاسے ہوتے، رنگ کیلانی والا ہے، سبحان اللہ۔ ایس گل تے گنے سبحان اللہ، اے ہے عاشقاں دی نشانی، وہ جس کا تعارف ہی والذین معہ ہے۔ ابو بکر کا اور کوئی تعارف نہیں، والذین معہ، کہا وہ مصطفیٰ کا ساتھی۔ یہ معہ جو ہے نا الگ ہے تو سارے ہی ساتھی، لیکن باقیوں کے اور حضور کے درمیان ابو بکر ہے۔ جو میں نے ابھی بتایا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا جن پر اللہ ناز کر رہا ہے اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و اصحابہ۔ تو خواجہ حسن بصری یوں بھی کہہ سکتے تو اس سے مراد اصحاب رسول اللہ، اصحاب رسول اللہ، تو اس میں ابو بکر نے آ جانا تھا نا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ابو بکر و اصحابہ۔ کیوں؟ خواجہ حسن بصری جانتے تھے صحابی تو سارے ہی ہیں، لیکن قرآن نے ابو بکر کو کہا یقول لصاحبہ، صاحب صرف ابو بکر کو کہا۔ یہ جو معیت ہے والذین معہ، یہ معیت ہی دلیل افضلیت ہے۔ چھٹن لگے ہاں 11 منٹ رہ گئے نا، سبحان اللہ اچھی آنکھو۔ یہ معیت ہی دلیل افضلیت ہے۔ او ملا بھائی، معیت دلیل افضلیت کیسے ہے؟ آپ جانتے ہیں فضیلت، عزت، عظمت، شان، شوکت، وقار کا معیار میرے مصطفیٰ ہیں۔ جس چیز کا تعلق حضور سے ہو وہ عزت والی ہوتی ہے، جتنا زیادہ ہو اتنی زیادہ عزت، ہائے 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 ہائے، اتنی زیادہ عزت والی۔ جو زمانہ حضور سے متعلق ہوا عزت والا ہو گیا، جو شہر متعلق ہوا عزت والا ہو گیا، جس امت میں حضور آئے افضل ہو گئی، خیر الامم ہو گئی۔ خیر اخیر کے معنی میں جانتے ہو آپ؟ اچھا جس ماں کی گود میں سرکار آئے وہ کائنات کی ساری ماں سے افضل ہو گئی۔ توجہ توجہ، معیت ہی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ یہ علماء سے سنتے ہیں، اکثر آپ یہ جانتے ہیں کہ علماء امت کا اجماع ہے اس بات پر، کسی کا اختلافی نوٹ نہیں ہے، کنسنسس ہے کس بات پر کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کر رہا ہے، معیت دلیل افضلیت ہے، معیت دلیل افضلیت ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو حضور کے جسم سے مس کر رہا ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل، بیت المعمور سے بھی افضل، لوح سے، قلم سے، عرش سے، کرسی سے۔ ہولی بولے ہو؟ میرا خیال ہے کچھ لوگ ظاہر ہے اپنے لیول دی گل ہے، کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جی عرش سے افضل کیسے ہو گیا ہیں، وہ اس واسطے نہیں بولے بھئی عرش تو وہ تو اللہ کا عرش ہے، وہ اللہ کا عرش ہے، اور یہ حضور کے جسم سے مس کر رہا ہے۔
تو بھائی اللہ اس عرش پر بیٹھا نہیں ہے معاذ اللہ، جو یہ کہے وہ کافر ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں، اللہ عرش کو جو نسبت ہے نا اللہ سے، جو اضافت ہے عرش کی اللہ کی طرف، وہ نسبت تشریفی ہے، صرف شرف دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے۔ اور زمین کے اس حصے کو جو حضور سے نسبت ہے، یہ نسبت ذاتی ہے۔ یہ ہے وہ نکتہ جس کو سمجھ آ جائے، یہ نسبت ذاتی ہے، اس لیے افضل ہے۔ اچھا چلو جی، اب میں سنی عوام سے سوال پوچھتا ہوں، آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بڑی سادگی کے ساتھ۔ آپ یہ بتائیں کہ زمین کا ٹکڑا ہو اور وہ نبی کے جسم سے مس کرے، وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے تو جو ابو بکر نبی کے سینے سے لگا ہو؟ اونچا بولو، اونچا بولو۔ گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے ہم سفر، جو ابو بکر سینے سے لگا مصطفیٰ سے، اس کی افضلیت کا عالم، کیونکہ سینے سے لگے ہوئے ہیں، اس لیے تو چراغ گولڑا نے کہا تھا نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو سڑدار ہے، ملدار ہے، بلدار ہے۔ امام زین العابدین الصواعق المورقہ کے اندر علامہ امام ابن حجر مکی نے، حتمی شافعی نے لکھا ہے، امام زین العابدین گزر رہے تھے مدینے کی گلی سے گنبد خضرا کے قریب سے، تو کسی بندے نے آ کے پوچھا امام پاک ایک دسو شیخین جو ہیں، شیخین صحابہ کے شیخین، محدثین کے نہیں، فقہا کے نہیں، شیخین جو ابو بکر و عمر، ان کا آپ کے نانا کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ انہوں نے فرمایا جو ہے۔ کیا مقام تھا؟ انہوں نے کہا جو ہے، جو ہے، جیسے آپ سینے سے لگے ہوئے ہیں، زندگی میں بھی اسی طرح سینے سے لگے رہتے تھے۔ جو ہے لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پڑھ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ صحیح بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 520 ہے، کھبے پاسے دا صفحہ ہے، گالو تو شروع ہوندی ہے تو سجے پاسے جا کے ختم ہوندی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی مولا علی کے شاگرد ہیں، مولا علی کے سب سے بڑے شاگرد ابن عباس ہیں۔ کبھی اس پر بات کہ کیسے علم علی نے دیا ابن عباس کو اور کیسے انہوں نے لیا، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ، بخاری، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کا جسد اطہر پڑا ہوا تھا فاروق اعظم کا، تو اس وقت صحابہ، تابعین، مریدین جتنے بھی ہیں، تبع تابعین، سب بہت غمزدہ حالت میں کھڑے تھے، اپنے اپنے تعزیتی جملے کہہ رہے تھے۔ حضرت ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، مولا علی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، شاگرد مولا علی کے ہیں، شاگرد مولا علی کے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی کھڑا تھا، بہت غم کی کیفیت میں تھا، دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں تھی، ایسے کھڑا تھا، اچانک ایک بندہ آیا، اس نے میرے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا، ٹیک لگائی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہجوم میں ایسا ہو جاتا ہے، ظاہر ایک غم کی کیفیت ہے، رش ہے، ہجوم ہے، تو میں نے ادھر دیکھا ہی نہیں، غم بہت زیادہ تھا۔ اس نے ہاتھ رکھا اور فاروق اعظم کے جسد خاکی کی طرف دیکھ کے بولنا شروع کر دیا۔ پہلا جملہ یہ کہا کہ یرحمک اللہ تعالی یا امیر المومنین۔ مزہ نہ آوے پیسے واپس گل توجہ نہ سننی ہے، اچھا کو سبحان اللہ۔ کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ دوسرا جملہ یہ کہا کہ انی لارجو ان یجعلک اللہ
मां साहिबे का मुझे कभी उम्मीद है, यकीन है कि अल्लाह आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा, दोनों साथियों के साथ रखेगा। आगे तीसरा जुमला ये कहा, कहने लगे क्यों मुझे यकीन है? इसलिए कि मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी सुना है ना तो हुजूर ने कहा कौन तो वाह अबू बकर वाह उमर, आगे आगे, और कुल तो वाह अबू बकर वाह उमर, इन तलाक तो वाह अबू बकर वाह उमर, फाल तो वाह अबू बकर वाह उमर, दखल तो वाह अबू बकर वाह उमर, खराज तो वाह अबू बकर वाह उमर। हजरत इब्न अब्बास कहते आने वाले ने कहा मैंने जब भी सुना ना हुजूर को, हुजूर ने अपने जिक्र के साथ हमेशा आप दोनों का जिक्र रखा है, कभी जुदा किया ही नहीं। सरकार फरमाते थे कि मैं और अबू बकर और उमर, मैंने ये किया और अबू बकर उमर ने किया, मैंने ये कहा अबू बकर उमर ने, मैं दाखिल हुआ अबू बकर और उमर दाखिल हुए, बल्कि यूं करो मैं और अबू बकर उमर दाखिल हुए। तीन जुमले हो गए, चौथा जुमला आने वाले ने कहा, आने वाले ने चौथा जुमला कहा हजरत फारूक आजम को मुखातब करके, या अमीर अल-मोमिनीन मा खल्लफ्ता अहदन अहब्बु इलैया अन अलकल्लाह ताला बिमिस्ल अमलिही मिनका। आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा, सुरैया की बुलंदियों तक जाएगा ये जुमला सुन के। आने वाले ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपके बाद और ऐसा कोई बंदा इस दुनिया में नहीं है जिस जैसा नामा आमाल लेकर मैं रब की बारगाह में जाना पसंद करता हूं। इस तो अगे हुण जाओगे तुसी। ये चार जुमले कहे आने वाले ने। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया, पहले तो मैंने मोड़ के देखा नहीं, अब मैंने कहा देखूं तो सही एक है कौन जो उमर और अबू बकर दोनों के कसीदे पढ़े जा रहा है, कौन है कौन, ये है कौन? कहते हैं फल तफत्तो इलैहि फैज़न अली इब्न अबी तालिब। ये बुखारी है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये बुखारी है। हुण सुनिया नूं भी बुखारी चुभण लग गई है, हुण सुनिया नूं भी बुखारी चुभण लग गई। पहले दूसरे नूं कहंदे सन बीरा इश्क़ नबी जो पढ़ता है बुखारी, शाह जी कहंदे होंदे सन आता है बुखार, उनको नहीं आती बुखारी। मैं कहा हुण तुसीं भी इश्क़ नबी तो बगैर पढ़न लग गए हो, तुहानूं भी बुखार चढ़न लग गया। जहां हज़रत अबू बकर की शान नजर आए वहां बुखारी कबूल नहीं है, ये बुखारी है मौला अली। तो इसका मतलब ये है फारूक आजम को अली पाक कह रहे हैं मैं आप जैसा नामा अमाल लेकर रब की बारगाह में जाना पसंद करता हूँ। तो अगर उमर पाक ने माज़अल्लाह सैयदा का घर गिलाया है, दरवाज़ा जलाया है, अगर अबू बकर ने हक गसब किया है तो अली इन जैसा नामा अमाल लेके जाना चाहता है। क्या कहा मैंने? उन्होंने कहा जैसे आप हैं। हजरत अली ने कहा मैंने हमेशा सुना मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, जैसे आप हैं। तो जो हुजूर के सीने से लगा अबू बकर, वो मट्टी जो है वो मट्टी अफजल है। अबू बकर की अफजलियत पिंडी से एक मकरू आवाज आना शुरू हो गई। वैसे तो पिंडी से बढ़िया मकरू आवाज आने माशाल्लाह, एक बहुत ही मकरू है, ठीक है ना, अशद्दो कराहतन।
وہ مکروہ آواز کہنے لگی جی اب افضل الخلق نہ کہو، افضل البشر کہو۔ افضل، میں نے کہا کیوں؟ میں کیا وہ چوڑ آدمی، یہ اختلاف اگر غزالی اعظم اور محدث اعظم میں ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ یہ ہوا تھا ایک دفعہ شاید آپ کو، انہوں نے کیا اختلاف یہ تھا کہ جبریل افضل یا صدیق افضل، باقیوں کی تو بات ہی نہیں تھی، یہ علمی اختلاف تھا۔ ایک ہستی کہتے تھے جبریل افضل، دوسرے کہتے تھے صدیق افضل۔ اب یہ کہنے لگا ابو البشر کہو، افضل البشر کہو، افضل الخلق نہ کہو۔ میں کہ خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، مت ماری گئی ہے۔ میں کہ ابو بکر دے گستاخ دی، صحابہ دے گستاخ دی، حضرت امیر معاویہ دے گستاخ دی، مت انجی ماری جاندی ہے۔ مت دی قائم رہندی ہے جڑا نبی دی آل دا بھی نوکر ہوئے، نبی دے صحابہ دا بھی نوکر ہوئے۔ سمجھ آئیے؟ اب کیا کہا ہے، کوئی ٹیشو ہے کسی طرف تو مجھے تھوڑا دے دو، چاہ پلا پلا کے تھوڑا پسینہ آ گیا۔ نہیں اگر ہے تو نہیں تو کوئی ایشو نہیں۔ اور وہ کوئی بچہ لے کڈن لگا میں نے لگتا ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، ادھر میرے والے کو تاجدار ختم نبوت، بھائی ہاتھ چک کے جواب دو، تاجدار ختم نبوت۔ اب کیا کہا، کہنے لگا جی افضل البشر کہو، افضل الخلق نہ کہو۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا چلو تیرے ورگا موزی کم از کم انی گل سے مان گئے ہیں نا کہ افضل البشر ہیں۔ تو میں نے کہا افضل البشر جب مان رہے ہو تو بشر کو اشرف المخلوقات مانتے ہو کہ نہیں؟ یار کیا ڈرامے بازی ہے بھائی۔ ابو بکر ہوئے افضل البشر اور انسان ہوا اشرف المخلوقات، تو جو افضل البشر ہے وہ آٹومیٹک افضل الخالق ہے۔ یہی وجہ بریلی کے تاجدار نے کہا یعنی اس افضل الخلق، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سمجھ آئی نا۔ اب یہ مائیت دلیل افضلیت ہے، مائیت دلیل جو حضور کے جتنا قریب ہوا اتنا ہی اعلیٰ ہو گیا، عرفہ ہو گیا، افضل ہو گیا، اہم ہو گیا، اعز ہو گیا، جو جتنا۔ اچھا یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں افضل، اہم، اعز، یہ آپ جانتے ہیں نا یہ اس میں تفضیل کے سیغے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ یعنی عربی زبان میں یہ سیغہ سب سے بڑا ہوتا ہے، تو ابو بکر کی شان کو کون گھٹا سکتا ہے؟ ابو بکر کے لیے قرآن میں، نبی کے فرمان میں، مولا علی کے فرمان میں اور امت کے کلام میں جتنے سیغے آئے ہیں وہ اس میں تفضیل کے سیغے آئے ہیں۔ اس کی تشریح آپ لوگ کرتے رہنا، پورا ایک جمعہ صرف اس بات پہ پڑھاؤ کہ جتنے سیغے آئے ہیں سارے اس میں تفضیل کے سیغے ہیں۔ مثال کے طور پر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اللہ نے فرمایا سارے مومن متقی ہیں، ابو بکر اتقا ہے۔ قرآن نے کہا اتقا، سبحان اللہ جی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری ہے، فرمایا میرے سارے غلام ان کے میرے اوپر احسان ہیں، لیکن ابو بکر احسان کرنے والا مان، اس میں فاعل ہے، منّا یمنو، یہ مان نہیں ہے، یہ امن ہے۔ او مانو سورہ ابو بکر امن ہے، ابو بکر امن ہے۔ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، بخاری ہے۔ تو مولا علی نے جو صیغہ استعمال کیا
وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اخیر. اخیر. ہاں جی غلام رسول صاحب تھک گئے ہو؟ اچھا مطلب تواڈے اٹھن دا مطلب ہے کہ حضرت جی ہن بس بھی کرو. میرا ڈرائیور بھی تواڈا حمایتی نکل آیا ہے. محبت نال آکھو سبحان اللہ. مولا علی میں جو سیگا وہ خیر کا سیگا ہے، خیر کا. اور یہ سارے علماء اس بات کی تصدیق کریں گے کہ خیر کلام عرب میں جہاں بھی آئے وہ اخیر کے معنی میں ہوتا ہے. اخیر کے معنی میں، یہ عربی گرامر کا اتھینٹک اصول ہے. اخیر کے معنی تو بخاری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 518 ہے. محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں. اور بولو علی دے سارے پتراں دے نام دے سبحان اللہ آکھو نا. تسی سنی ہو موزی تھوڑا ہی ہو. اسی علی نو بھی پورا مننے ہیں، نبی نو بھی پورا مننے ہیں. سمجھ آئیے نا. حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے ابا جان سے پوچھا، کہتے ہیں سال تو ابھی میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ. یہ ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی پاک نے نہیں فرمایا پتر ذرا ٹھہر میں گھروں پوچھا ماں. میں مشورہ کر لواں، میٹنگ بلا لواں، آخر وراثت چلنی ہے، روڑا پے گا بعد وچ میں پوچھ لواں. فرمایا نا پتر یہ بھی کوئی پوچھنے والی گل. فرمایا بغیر سوچے منو پتا ہے. انہوں نے کہا جی کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. ابو بکر. انہوں نے کہا جی سما من. سما من پھر کون ہے؟ فرمایا عمر. میں کہا سما من پھر کون ہے جی؟ انہوں نے کہا کیڑی پوچھنے والی گل ہے، سما من پھر عمر. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اب اگر میں کہتا نا سما من، اب اگر میں کہتا سما من تو پھر علی پاک نے ایک اور یار رہتا ہے چاروں میں سے، مجھے پتا تھا ان کا نام لینا ہے. ان کا نام لینا. تو کہتے ہیں میں نے سوال کا انداز بدل دیا. میں نے سوال کا انداز بدلا صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی سوال بدل بدل کے بھی آئے علی کو ترتیب سے نہیں ہٹا سکتا ہے. علی کو ترتیب سے نہیں ہٹا سکتا کیونکہ علی خود صاحب ترتیب ہے. علی خود صاحب ترتیب ہے. صاحب ترتیب ہوتا ہے جی ایک نماز بھی کدی کدا نہ ہوئی ہوئے، ایک ہون لگی سی مالکہ نے کہ علی اسی تیری ترتیب ٹوٹن نہیں دینی کیونکہ ساڑھے بعد ترتیب تو ٹوٹن نہیں دینی. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا میں نے سوال کا انداز بدل دیا. پہلے کہا تھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر. میں نے کہا سما من پھر کون؟ انہوں نے کہا عمر. تو میں نے پھر آگے سما من نہیں کہا، میں نے پتہ کیا کہا؟ سما انتا. بھائی عربی سمجھنے لگ گئے ہو بھائی. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. سما انتا، سما انتا، سما انتا. بھئی جدو بندہ کسی نو نامینیٹ کر دے تو چلو بندہ مربت نہیں خاموش ہو جاندہ بھی پتر راضی ہو جائے گا چلو پتر ٹھیک ہے. لیکن علی پاک نے فرمایا ہے میری ذات دا مسئلہ نہیں ہے، دین دا مسئلہ ہے. دین دا مسئلہ ہے. اتھے ڈنڈی نہیں بجے گی وگرنہ ڈنڈے بجن گے. اس واسطے ابن عساکر نے روایت نقل کی تھی، فرمایا جیڑا مینوں ابو بکر و عمر تے فضیلت دے گا میں انہوں لمحہ کر کے 80 کوڑے ماراں گا. علی پاک نے فرمایا ڈنڈے بجن گے.
ثم انت پھر آپ ہیں. اچھا یہ محمد بن حنفیہ بھی